तारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। کہ آپ خلافت کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اصل ان کی جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ خلافت جو ہے ہمارے حوالے کر دی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وصی رسول تھے، پیغمبر نے وصیت کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ بے قراری پیدا ہوئی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا میں اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کہنے لگی کہ کیا عمر کو بلایا جائے؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ کیا عثمان کو بلایا جائے؟ آقا فرماتے ہیں کہ ہاں، عثمان ابن عفان کو بلایا جائے۔ حضرت عثمان کو بلایا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں، ان کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جو ہے متغیر ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کرتے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے خلافت کی قمیض پہنائے گا، اور منافقین جو ہے تجھ سے وہ خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے، تجھ سے وہ خلافت کی قمیض چھیننا چاہیں گے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ عثمان، تو اپنی جان دے دینا، اپنی جان دے دینا، لیکن خلافت کی قمیض کو اپنے تن سے مت اتارنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر کے اس فرمان کو سامنے رکھا تھا۔ حضرت عثمان کے سامنے پیغمبر کا وہ فرمان تھا۔ حضرت عثمان کو کوئی خلافت پیاری نہیں تھی، بلکہ نبی کا فرمان پیارا تھا۔ حضرت عثمان کو باغی کہتے ہیں کہ عثمان، ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ خلافت ہمارے حوالے نہیں کرو گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، جب مسجد نبوی میں صحن میں خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، باغی اٹھتے ہیں اور کہا کہ عثمان، ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ خلافت کے مستحق نہیں ہیں، خلافت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ حضرت عثمان مسجد میں جہاں پر خطبہ دے رہے تھے، وہاں پر باغی نے ہلڑ بازی کی اور پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان جو ہیں گائل ہو کر گر گئے۔ زخمی حالت میں خلیفۃ المسلمین کو اٹھا کر ان کے گھر میں لایا جاتا ہے، قصر خلافت میں لایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر جو ہے نظر بند کر دیا گیا، اور پھر یہاں تک آواز لگی کہ عثمان آج کے بعد مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ یہ وہ مسجد نبوی ہے کہ جس کی توسیع کے لیے حضرت عثمان نے اپنی دولت صرف کی تھی۔ حضرت عثمان کو آج مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو، کئی دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے بالا خانے کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں، تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ اور میں تمہیں 3 باتیں جو ہے بتاتا ہوں، 3 باتوں کو پیش نظر رکھو۔ 3 باتوں کے پیش نظر کسی کی جان کیا لی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، پہلی بات یہ کہ کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ دوسری جان اس لیے لی جاتی ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرے اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہی، جس کے پیش نظر کسی کی جان لی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی اسلام سے پھر جائے، کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا جو ہے پھر موت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میں مرتد نہیں ہوا، میں اسلام پر قائم ہوں، جس پر مجھے آمنہ کے لال نے چھوڑا تھا میں اسی اسلام پر قائم ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو شریعت کی روح سے اس آدمی کا قتل جائز ہے جو شادی کے بعد زنا کرے۔ میں نے آج تک یہ فعل نہیں کیا۔ ان کے دلوں میں شقاوت اتر چکی تھی،
اور ان کے عقل کے اوپر پردے پڑ چکے تھے. یا کا یہ عالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی ننگے ہو کر غسل خانے کے اندر بھی نہیں نہایا. حیا کا ان کا یہ عالم تھا کہ ننگے ہو کر غسل خانے کے اندر بھی نہیں نہائے. اور فرمایا کہ میں نے جو دایاں ہاتھ اپنا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دیا تھا، جب سے اسلام کی بیعت کی تھی وہ دن گیا، آج کا دن آیا، وہ ہاتھ آج تک میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. یہاں تک جو ہے عثمان کی حیا کا عالم تھا. اور حضرت عثمان فرماتے ہیں جو تیسری بات فرمایا کہ جو کسی کو قتل کر دے اس کا بدلہ قتل ہوا کرتا ہے. تو قتل کرنا تو درکنار، میں نے تو آج تک کسی انسان کو تھپڑ بھی نہیں مارا، میں تو بے ضرر انسان ہوں، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ خلافت کو چھوڑنے کی تم بات کرتے ہو، یہ تو پیغمبر نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں جان دے سکتا ہوں لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ خلافت جو ہے میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیغمبر نے جو ہے مجھے وصیت کی تھی. اب کیا ہے، بلوئی جو ہیں ان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے ان کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں. شہادت سے ایک دن پہلے جب حالات جو ہیں زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن و حسین کو تلواریں دے کر اپنے ہمجلف حسن و حسین کے خالو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے باہر پہرے کے لیے متعین کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہوا، اگلا دن جب آیا پھر پہرا جو ہے دینا شروع کیا. بلویوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی دیوار جو ہے توڑ کر پچھلی طرف سے دیوار پھاند کر جو ہے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں بلکہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آتی ہے. خواب کے اندر ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بھی جو ہے زیارت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عثمان، تو نے جو 40 دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، آج تو میرے ساتھ حوض کوثر پہ اس روزے کو افطار کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آتی ہے. خواب آنے کے بعد اپنی بیوی سے اٹھ کے کہتے ہیں، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ نائلہ، مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ عثمان، جو تو نے 40 دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، آج وہ روزہ حوض کوثر کے اوپر ہمارے ساتھ جو ہے افطار کرنا. تو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، آج میں شہید ہو جاؤں گا. سیدھو کہ جب مجھے یہ بلوائی شہید کریں تو اس وقت میرا کہیں سطر کھل نہ جائے، میری پردے کی جگہ جو ساری زندگی کسی نے نہیں دیکھی وہ کھل نہ جائے. جب میں شہادت کے بعد تڑپوں گا تو پھر وہ میری پردے کی جگہ نہ کھل جائے. تو اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ نائلہ، مجھے کوئی پاجامہ سی دے. تو انہوں نے جو ہے پاجامہ سی دیا. اس کے بعد پھر شام قریب ہوتی ہے، بلوئی جو ہے پچھلی طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دن کو بھی قرآن، رات کو بھی قرآن. عثمان نے قرآن سے ایسی یاری لگائی کہ آخری وقت بھی قرآن کے دامن کے اندر ہی ان کی سانس نکلی. حضرت عثمان جو ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس آیت کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں. ایک باغی آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے حضرت عثمان کی داڑھی کو نوچتا ہے. حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑتا ہے، پکڑ کے تھپڑ مارتا ہے. 83 برس کا بوڑھا انسان، لیکن 83 برس کی عمر میں بھی ان کا چہرہ یوں چمکتا تھا کہ جیسے یعنی کہ یوں شعلے حسن کے ان کے چہرے سے نکلتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر جب وہ تھپڑ مارتا ہے تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بغیرت تجھے حیا نہیں آتی، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تو کیا کر رہا ہے.
اس نے ایک نہ سنی، دوسرا باغی آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیتا ہے اور برچھی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے میں پوست کر دیتا ہے۔ تیسرا آگے بڑھتا ہے، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دیکھا نہ گیا، جب انہوں نے چیخ و پکار سنی آگے بڑھتی ہیں، باغ کے ان باغیوں کے وار کو روکنا چاہتی ہیں۔ باغیوں نے وار کیا، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں اور انگلیاں جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہیں۔ تلوار کا وار جو ہے وہ روکنے میں ناکام ہو گئی۔ تلوار جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ عثمان کا خون جو ہے قرآن کے دامن میں گرتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گائل ہو کر قرآن کے اوپر گر جاتے ہیں۔ گویا کہ آخری وقت میں بھی قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ قرآن نے عثمان کو اپنے سینے سے لگا لیا، عثمان نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ قرآن کا وہ نسخہ کہ جس کے اوپر حضرت عثمان کا خون پڑا تھا آج بھی استنبول کے عجائب گھر میں محفوظ ہے اور وہ قرآن کا نسخہ آج بھی وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پھر ان باغیوں نے وار کے اوپر وار کرنا شروع کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تڑپتے رہے، شہید ہو گئے۔ 40 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر جو ہے شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، آج یہ 40 دن کے بھوکے اور پیاسے اور مظلوم انسان کی شہادت کسی کو کیوں نظر نہیں آتی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے دامن میں اپنی جان دے دی۔ اب ظلم کی انتہا دیکھیے، عثمان کو شہید تو کر دیا، زیادہ سے زیادہ دشمنی تو کسی کی زندگی تک ہوتی ہے نا۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔